بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو؟ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام زلجنہ پر سوار ہوئے اور زلجنہ کی کئی بار لگام کھینچتے ہیں، مگر زلجنہ آگے نہیں بڑھتا، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہیں، اے زلجنہ، میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کے مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے اہتمام حجت کے بعد جنگ لڑی اور یزیدی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور چور زلجنہ پھر سوار ہے کہ آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بس اللہ کے حکم سے امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی امام حسین علیہ السلام زیر سے زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی۔ خیموں میں سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا، بابا کہاں ہیں؟ بی بی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی زیر سے زمین پر آ گئے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف گئی، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، اس ظالم نے تیر کو نکالا، امام حسین علیہ السلام کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو وہ تمہارے بابا ہیں۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے بابا تک پہنچی اور آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر وہ کند خنجر سے اور ضربے لگا، امام حسین علیہ السلام کی گردن پر 13 ضربے لگائیں۔ شمر ملون چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین علیہ السلام کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے کیسے باہر آئے؟ سجاد علیہ السلام کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگتے ہی اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، شہزادی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئی۔ شمر ملون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم آخر تک، دم شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جب بھی سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر مبارک کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچی کو۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے، جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟